السلام علیکم یا علی مدد محترم ناظرین، میں درس انفو بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں استاد درس حاضر ہوں، اور آج میں ایک قصہ لے کے آیا ہوں۔ ایک مختصر سا ہے، بہت بڑی کہانی ہے لیکن مختصر سا میں آپ کو بتاؤں گا۔ پرانی بات ہے، میرے خیال میں 80-85 کی بات ہے۔ 80-85 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد جایا کرتا تھا، اور وہاں پر میں جاتا تھا استاد محمد جمن کے حساب سے، کیونکہ وہ وہاں پر کمپوزر تھے ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں۔ تو ان سے ملنے کے لیے میں وہاں جاتا تھا، ملاقات کرتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ وہاں پر میری ملاقات ہوئی، ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے پروڈیوسر بھی تھے اور اناؤنسمنٹ بھی کرتے تھے، اناؤنسر بھی تھے، اور وہ تھے عبداللطیف عباسی صاحب۔ عبداللطیف عباسی صاحب کا ایک گھر تو سٹیزن کالونی میں تھا اور دوسرا 7 نمبر میں۔ تو اس حساب سے ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت دلچسپ آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، اور اچھی باتیں کرتے تھے، اور ٹیلنٹڈ آدمی تھے، اور بہت بڑی جانکاری ان کے پاس تھی، اور نفیس آدمی تھے، بہترین آدمی تھے عبداللطیف عباسی صاحب۔ اچھا، میں جب وہاں پر پہنچا تو ان سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، پھر زمانے کی باتیں کرتے کرتے پھر انہوں نے ایک بات میرے کو بتائی۔ امر جلیل صاحب کا کوئی کتاب ہے، اس میں سے چند جو ہے باتیں وہ میرے کو انہوں نے بتائیں۔ اچھا، ایک بات جو انہوں نے مجھے بتائی وہ ابھی تک میرے کو، حالانکہ 80-85 کی بات ہے، وہ بات میرے کو ابھی تک یاد تھی۔ اچھا، یاد تھی تو میں نے سوچا کسی نے کوئی کتاب پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی، کیونکہ امر جلیل صاحب کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو اس میں سے انہوں نے میرے کو بتایا کہ بات یہ ہے کہ ایس آر ٹی سی کی بسیں چلتی تھی اس زمانے میں، اور ان کا مین اڈا جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ایگریکلچر کمپلیکس ویدر کالونی کے برابر میں، یہاں پر جی ٹی سی بھی جس کو کہتے تھے۔ تو وہاں سے وہ بسیں نکلتی تھی، پھر مختلف علاقوں میں جاتی تھی، سندھ کے مختلف علاقوں میں بسیں وہ جاتی تھی، اور کراچی بھی، اور لاڑکانہ بھی، خیرپور بھی، دوسرے علاقوں میں بھی، بدین بھی، بہرحال، اور یہاں سے ٹھٹھا بھی جاتی تھی۔ اچھا، ٹھٹھا جانے والی بس جو تھی وہ جاتی تھی کوٹری سے۔ کوٹری سے یہ پی ایس او کا پمپ جہاں پر ہے، یہاں سے بس نکلتی تھی، اور ٹھٹھا پہنچتی تھی صبح 7 بجے۔ صبح 7 بجے یہ بس یہاں سے نکلتی تھی، اور وہاں ٹھٹھا میں ان کو پہنچنا ہوتا تھا، اور تمام پیسنجر ان کے ہوتے تھے وہ گورنمنٹ سروینٹ ہوتے تھے، ان کو اپنے ٹائم پر پہنچنا ہوتا تھا۔ استاد آرو کی عادت ہوتی تھی کہ بس کو آرام سے چلاتے تھے، وہ جلد بازی نہیں کرتے تھے، تیز رفتاری سے کام نہیں لیتے تھے، چلتے تھے۔ اور پیسنجر حالانکہ بہت کہتے تھے کہ استاد جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، جلدی جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر جلدی جانا ہے وہاں پر تو آپ بھلے ٹیکسی کر کے لے کے جائیں، لیکن میں اپنی روٹین سے چلوں گا اور اپنے حساب سے چلوں گا، اور آپ کو جانا ہے میرے ساتھ تو ٹھیک ہے، نہیں تو۔ اچھا، ان کی ایک عادت تھی، یہ بہت اچھے انسان تھے، استاد آرو بہت اچھے انسان تھے، تمام پیسنجر ان سے جڑے ہوئے تھے، اور اچھی اچھی باتیں بھی کرتے تھے اور سفر بھی کرتے تھے۔ ایک شخص وہاں پر اس بس میں بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ وہ نوٹ کرتے تھے ان کی باتوں کو۔ ایک دن کیا ہوا، استاد آرو جب بس میں اگر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یار آج جلدی کرو، آج جلدی کرو، آج میرے کو جلدی جانا ہے بھائی، جتنے بھی لوگ آ گئے ہو بیٹھو، جتنے نہیں آئے وہ راستے میں ملیں گے، نہیں ملیں گے تو بھائی چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ اس شخص نے وہ باتیں نوٹ کی کہ یار ہمیشہ کتنے سالوں سے ہم سفر کر رہے ہیں، اور ہمیشہ اس شخص نے کہا ہے کہ میں آرام سے چلوں گا، اپنے روٹین سے چلوں گا، آج جلد بازی کیوں جلد بازی کر رہا ہے، اور کیوں کہہ رہا ہے کہ آج جلدی چلو، آج مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لیکن یہ نکلے تو انہوں نے بولا استاد آج آپ کو کیا ہو گیا، آپ کو کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، کوئی خاص بات، کوئی کام ہے کیا آپ کو؟ انہوں نے بولا نہیں ہے، بس ایسے ہی میرے کو جانا ہے، تو آپ کرو ایسا کرو، جلدی کرو، بیٹھو اور چلو۔ ٹھیک ہے، سارے لوگ بیٹھ گئے اور جانے لگے۔ اب جانے لگے تو ٹھٹھا سے پہلے پھر جھرک آتا ہے، ایک شہر ہے جھرک، میرے خیال میں جھرک کے چند کلومیٹر ابھی نہیں پہنچے تھے، چند کلومیٹر پہلے ہی تھے جھرک سے۔ تو جاتے جاتے اس شخص نے جو بیٹھا تھا، جو نوٹ کرتا تھا
استاد آرو کی باتوں کو، اس نے دیکھا کہ اتنی جلد بازی، اتنی تیز رفتاری سے استاد آرو کبھی گئے نہیں ہیں، آج جا رہے ہیں، کیوں؟ بہرحال یہ تو خدا کی قدرت تھی، ایک اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب تھا کہ ان کو کیوں جلدی لے کے جانا تھا۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ برابر میں جھلک سے پہلے 2-3 کلومیٹر پہلے روڈ کے اوپر جھاڑیاں تھی۔ اس طرف آج جیسا روڈ بنا ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ کھڈے کھبے ہوتے تھے روڈوں میں، تو اس حساب سے وہاں پر جھاڑیاں تھیں۔ جھاڑیوں میں سے اس شخص نے دیکھا کہ اچھا جھاڑیاں ہوتی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ جھاڑیوں میں سے ایک سفید پوش شخص وہ نکلا اور بس کے سامنے آ گیا۔ جب وہ بس کے سامنے آ گیا اور تمام پیسنجر نے اس شخص کو دیکھا، اور خصوصاً اس شخص نے جو اس بس میں سفر کر رہا تھا، جو نوٹ کر رہا تھا استاد آرو کی باتوں کو، جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص نکلا ہے جھاڑیوں میں سے اور وہ آیا ہے بس کے سامنے، استاد آرو نے فوراً بریک ماری۔ حالانکہ فوراً اتنی جلدی بریک گاڑی میں نہیں لگتی ہے، گاڑی کلٹی بھی ہو سکتی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بریک ماری۔ جب بریک انہوں نے ماری تو گاڑی رک گئی، تو سب لوگوں نے سمجھا کہ جو شخص جھاڑیوں میں سے نکلا ہے بس کے سامنے آیا ہے وہ تو مر چکا ہوگا، تو سب لوگ بس میں سے نیچے اتر گئے۔ سب لوگ بس میں سے نیچے اترے اور جا کے نیچے دیکھنے لگے کہ دیکھیں وہ شخص زندہ ہے، کیا ہوا، کس کا ایکسیڈنٹ ہوا، کون نکلا، ماجرا کیا ہے۔ جب سب لوگ نیچے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی شخص سفید پوش، وہی شخص اس بس کے نیچے سے نکلا اور واپس صحیح سلامت کھڑے ہو کر اور جھاڑیوں کی طرف جانے لگا۔ تو حیرت انگیز بات تھی، سب سوچنے لگے کہ یار یہ کیا ہوا، بس کے سامنے بھی آئے اور زندہ سلامت بس کے نیچے سے نکلے بھی اور جھاڑیوں میں واپس چلے گئے، اور سفید پوش، سفید داڑھی، سفید کپڑے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھا۔ بہرحال یہ لوگ سب واپس جب بس میں اوپر چڑھے بیٹھنے کے لیے کہ استاد آرو کو بولتے ہیں کہ یار چلو، اللہ تعالیٰ نے خیر کیا، کوئی بات نہیں ہے ایسی، اور وہ چلا گیا، شخص زندہ تھا، بچ گیا۔ شاید بس اس کو نہیں لگی ہوگی، حالانکہ ٹکر کی آواز بھی ان لوگوں نے سنی کہ یار لگی ہے بس کسی چیز میں، لیکن پھر بھی استاد آرو نے تو بس روک دی تھی۔ لیکن سب پیسنجر سب جب چڑھے اوپر تو انہوں نے دیکھا کہ استاد آرو سے کہیں کہ اب چلو۔ جب اوپر چڑھے تو استاد آرو کا یہ سر جو تھا وہ اسٹیئرنگ کے اوپر یوں رکھا تھا، اور یہ کہنے لگے استاد آرو کا کہ چلو چلو، تو استاد آرو تو چلے نہیں، نہ انہوں نے بات سنی نہ چلے۔ استاد آرو کا سر تو اسٹیئرنگ کے اوپر ایسے رکھا ہوا تھا، اور یہ جب قریب گئے ان کو جا کے ہلایا تو استاد آرو کی روح پرواز ہو چکی تھی، یعنی استاد آرو کا انتقال ہو گیا، ان کی روح پرواز ہو گئی۔ وہ شخص جو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ ملک الموت تھا، یہ ملک الموت تھا۔ اس نے سے یہ قصہ بیان کیا کہ میں نے ملک الموت دیکھا۔ ملک الموت دیکھنے کی جو وجہ تھی، جو صورت تھی، وہ اس صورت میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہمارے سامنے جھاڑیوں میں سے نکلا، بس کے سامنے آیا، ٹکر کی آواز آئی اور زندہ سلامت بس کے نیچے سے وہ نکلا اور صحیح سلامت وہ واپس جھاڑیوں میں چلا گیا۔ اوپر آگے دیکھا تو استاد آرو کی روح پرواز ہو گئی، تو ملک الموت ہی تھے نا۔ کون تھے وہ؟ استاد آرو کی روح پرواز کس نے کی؟ اسی نے کی۔ اس شخص کی صورت میں ملک الموت آئے، جو ان کو دکھانا تھا، جو تمام پیسنجر تھے۔ یہ ایک سبق تھا۔ وہ بھی سوچیں کہ کسی بھی ٹائم پر، کسی بھی وقت، کہیں پر بھی، کسی بھی جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے موت کا اور جگہ مقرر کی ہوئی ہے، دیکھو یہ خدا کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جہاں پر وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، موت کی کنڈیشن بھی مقرر ہے کہ کس طرح ہونی ہے، وہاں پر وہ ہو کر رہتی ہے۔ کچھ بھی کرے آدمی، کتنا بھی آدمی کرے کہ میں یہاں سے گھر سے نہیں نکلوں گا، آج میں نہیں جاؤں گا،
کہیں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن جب بلاوا آتا ہے تو کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی وجہ سے بندے کو نکلنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، جہاں پر ٹائم مقرر ہوتا ہے مرنے کا اور روح پرواز ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ٹائم پورا ہوتا ہے، وہاں پر اس کو پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا قصہ تھا مختصر جو میں نے آپ کو بتانا تھا۔ باقی دوسری باتیں بلاگ کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا، جس طرح میں ہر بلاگ میں کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرے چینل کو دیکھیں۔ میرے چینل میں چند سبسکرائبر رہ گئے، چند سے مراد ہے کہ 27 رہ گئے۔ اب 27 رہ گئے تو میرا ٹارگٹ ابھی تک فی الحال جو ہے وہ 1000 کا ہے، اور 27 رہ گئے۔ تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے میرے چینل کے چند سبسکرائبر جو ہیں یہ 27 وہ پورے کر دیں، تاکہ میں اپنے چینل کو مونیٹائز کروں۔ اس کے بعد پھر آپ کے میں ساتھ ہوں، جیسے جیسے میرے پاس باتیں آتی جائیں گی یا دوسرے بلاگ ہو گئے۔ فی الحال میرا فوکس جو ہے وہ ڈرامہ سیریل پہ ہے۔ ڈرامہ سیریل میں ابھی تیار کر رہا ہوں، کچھ قسطیں اس کی بنی ہیں، کچھ بنا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ 2 4 5 قسطیں بن جائیں تو میں اس کو پھر ہفتے وار چھوڑوں یا ہفتے میں 2 قسطیں چھوڑوں، پھر میں اس طرح چھوڑتے جاؤں اور آپ لوگ پھر وہ دیکھتے جائیں، اور پھر مجھے کمنٹ میں بتاتے جائیں کہ یہ کہاں پر صحیح تھا، کہاں پر صحیح نہیں تھا، کیونکہ کمنٹ میں مجھے خاص باتیں بتاتا کوئی نہیں ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور پھر باقی تو کمنٹ تو میرے پاس آتے ہیں تو اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ وہ میرے کو باتیں آپ کمنٹ میں بتائیں، اور آپ کا شکریہ۔ اور آپ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یہ آپ کا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ لیکن چند میرے سبسکرائبر رہتے ہیں، وہ بھی پورے کر دیجئے۔ باقی اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان استاد درس کو اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد کیجئے۔ اللہ حافظ۔